بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس طرح آج پاکستان کی عوام لاکھوں کی تعداد میں اسلام آباد کی طرف نکلے ہوئے ہیں، اگر یہی صورتحال رہی تو عمران خان کی رہائی یقینی ہے۔ حکومت کے لیے عمران خان کو اڈیالہ جیل میں قید رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تازہ ترین کیا ڈیولپمنٹس ہیں، کون سا قافلہ کہاں پہنچا ہے، کہاں پر ٹکراؤ جاری ہے، اور اسلام آباد اس وقت چاروں طرف سے تحریک انصاف کا جو قافلے ہیں ان کے گھیرے میں ہے، اور فیض آباد میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ جس طرح عامر مغل اور سمابیہ طاہر اور دیگر تحریک انصاف کے رہنماؤں نے جو ہے وہ پنڈی اور اسلام آباد کے اندر سے ہزاروں لوگوں کو نکالا ہے، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور بہت بڑا حیران کن ہے۔ اور گولی بھی ایک جو ہے وہ نوجوان کو لگی ہے، اور اپنے ہی پولیس والے اتنے آبات باختہ ہیں، اپنے ہی پولیس والے کو گرفتار بھی کیا اور پھر ان کو کس طرح چھوڑا گیا۔ میں کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ محسن نقوی نے آج جلتی پہ تیل ڈالا ہے، اور یہ وہ کہتے ہیں نیرو بانسری بجا رہا تھا، ان کے حالات وہی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھتا ہوں۔ لیکن جو گنڈا پور کا قافلہ ہے، اور خاص طور پر شہد خٹک، گنڈا پور اور یہ جو بڑے قافلے ہیں، اب یہ پوری جو ہوا کا رخ ہے یہ تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ ٹکراؤ، پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، اس وقت جو ہے راجہ بشارت تمام رکاوٹیں عبور کر کے اسلام آباد ٹول پلازے کے قریب پہنچ گئے ہیں جی۔ ایک تو یہ خبر آپ کو دینی ہے۔ دوسرا ایم پی اے، پہلے اندر کی ہم بات کریں، بہت سی رکاوٹیں ہیں، لیکن پنڈی اور اسلام آباد سے بڑی تعداد کے اندر لوگ نکلے ہیں۔ ابھی اس کے اندر پہلے زیادہ لوگ وہ تھے جو بنیادی طور پہ تحریک انصاف کے لوگ نہیں تھے، لیکن وہ اس حمایت کے لیے نکلے تھے قیادت کے بغیر ہی، تو وہ اس وقت بھی شیلنگ ہوئی، پولیس نے ان کو پیچھے دھکیلا، لیکن خوب انہوں نے تھکایا۔ ڈھوک کالا خان کے مقام پر بڑا سخت تصادم ہوا ہے، لوگوں نے پولیس کی دوڑیں لگوائی ہیں، پھر پولیس نے جھپٹ کر حملہ کیا ہے، وہاں گولی بھی چلی ہے، ایک نوجوان زخمی ہوا ہے۔ چونکہ یہ اسلام آباد کے اندر ہو رہا ہے تو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ راولپنڈی مری روڈ اس وقت جو ہے وہ عوام تقریباً ہر طرف سے عوام نکلی ہے، اور ایم پی اے تنویر اسلم راجہ وہ کارکنان کے ہمراہ کھنہ پل ہائی وے سے فیض آباد کی جانب انہوں نے پیدل اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مارچ کیا ہے۔ دوسری طرف سے سمابیہ طاہر وہ بہت ہی انرجیٹک جو ہے وہ بڑی دیوانی ہے تحریک انصاف کی، اور بڑی قربانیاں اس نے دی ہیں، اور وہ ایم این اے بھی بنی فارم 45 کی، لیکن 47 والوں نے جو پورے ملک کی بربادی کی ہے اس کے اندر وہ سیٹ بھی ان سے لے لی گئی۔ ان کو یہاں پہ شیل لگا ہے، لیکن وہ بچ گیا ان کا جو ہے وہ چہرہ، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ تو ہو رہا ہے ایک طرف، دوسری طرف میں آپ کو بتا دوں لاہور کا قافلہ لاہور سے ابھی تک نہیں نکل سکا، جھڑپیں جاری ہیں، شیلنگ ہو رہی ہے، کئی مقامات پر لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد جو لاہور سے دن کو نظر آئی تھی، وہ اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ ابھی تک برقرار جو ہے وہ نہیں رکھی جا سکی۔ ایک تو یہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے، لیکن لاہور کی جو حد ہے وہاں سے لوگوں کا نکلنا اور خاص طور پر جو رکاوٹیں ہیں وہ نہیں توڑی جا سکیں۔ اچھا، دوسری طرف کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں گجرانوالہ، وہاں بھی آنکھ مچولی پولیس کے ساتھ جو ہے وہ مسلسل اس وقت جھڑپیں جاری ہے، لیکن گجرانوالہ کا قافلہ گجرات کے اندر آگے داخل نہیں ہو سکا، کیونکہ دریائے چناب جو ہے اس مقام پر بھی کنٹینر لگا کر اس راستے کو بند کیا گیا ہے۔ اس میں علی پور چٹھا اور دیگر جو علاقے ہیں حافظ آباد ڈسٹرکٹ، وہاں سے بھی جو لوگ ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، لیکن ایک بڑا وہاں پہ مقامی طور پہ جھڑپیں جاری ہیں، پولیس کے ساتھ آنسو گیس شیلنگ جاری ہے، اور یہ ٹکراؤ ابھی تک جاری ہے، اور یہ قافلہ آگے جو ہے وہ اگلے ضلع کے اندر داخل نہیں ہو سکا۔ گجرات ڈسٹرکٹ کی میں بات کروں تو گجرات کے اندر میں نے ابھی تازہ معلومات لی ہیں، میجر ریٹائرڈ ظفر گوندل صاحب جو منڈی بہاؤالدین کے قافلے کو باقی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ ہیڈ کر رہے ہیں، بہت بڑی تعداد کے اندر، چونکہ ان کو پتا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا اور رات کو ٹویٹ بھی کیا تھا کہ منڈی بہاؤالدین کے لوگ گجرات کی حدود میں وہاں سے پہنچیں گے جہاں پہ پولیس والوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ایسا ہی ہوا ہے۔ وہ قافلہ کھاریے کے قریب ایک مقام پہ تقریباً 600-700 افراد وہ پہنچے ہیں، اور میں ابھی ایسے بھی نوجوانوں سے میرا رابطہ ہوا ہے جو مندرہ اور ادھر تک پہنچے ہوئے ہیں، یعنی وہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ گاڑیوں کی بجائے وہ ان کے کام کاج ہیں، تو ظاہر ہے انہوں نے اسلام آباد کام کاج آنا تھا تو وہ آئے ہیں، تو بڑے یعنی، لیکن لالا موسیٰ کے مقام پر جو لالا موسیٰ کے لوگوں نے نکلنا تھا، اور آگے جو کھاریاں ہیں وہاں پہ مل کے تو آگے سرائے عالمگیر کا بڑا محاذ ہے
چونکہ وہاں پہ کنٹینر لگا کر دریائے جہلم جو ہے اس کو بند کیا گیا ہے، تو اس کو کراس کرنا تھا، یعنی دریائے جہلم کو. تو وہاں پہ اب لالا موسیٰ کے اندر جو عوام ہے وہ ابھی ٹکراؤ ہے. پولیس جو ہے ان کو روکنے میں کامیاب ہوئی ہے، اور جو کھاریے کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے، حالانکہ وہ کچھ لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ کھاریے والوں کو لالا موسیٰ کی طرف چل پڑنا چاہیے تاکہ پولیس جو ہے اپنے ساتھیوں کو چھڑا کے جائیں گے تو یہ اچھا ہوگا. اس سے آگے جو جہلم ہے، جہلم کے آگے بھی بہت سارے لوگ موٹر سائیکلز پر اور دیگر ذرائع استعمال کر کے یہ بات کنفرم ہے، ہزاروں کی تعداد کے اندر اس مرتبہ لوگ راولپنڈی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں تحریک انصاف کے. کچھ آج نکلے ہیں، کچھ کل جو ہے وہ جب کے پی کے کا قافلہ آئے گا تو بہت بڑا سرپرائز ملے گا. سماویہ طاہر اور عامر مغل مقامی طور پہ بہت تعداد نکلی ہے، وہ آنکھ مچولے چلتے رہے گے، پچھلی مرتبہ کی طرح وہ انگیج رکھیں گے پولیس کو. اچھا، اب اگر آئیں ڈیرہ اسماعیل خان، وہاں سے قافلہ رکاوٹیں ہٹاتا ہوا وہ پہنچا ہے جو ہے وہ یہاں پہ، بلکہ جو صاحبزادہ حامد رضا ہے اور باقی جو لیڈرشپ ہے، فیصل آباد کا قافلہ کمال پور جو یہاں پہ ہے انٹرچینج، وہاں پہ جو ہے وہ شدید تصادم ان کا ہو رہا ہے. یعنی پولیس اور مظاہرین آمنے سامنے ہیں، کئی دفعہ پولیس پیچھے ہٹتی ہے، کئی دفعہ مظاہرین پیچھے ہٹتے ہیں. تو وہ ایک جو ٹکر کے لوگ ہیں وہ پولیس کے اس وقت جو ہے وہاں پہ سامنے ہیں. اب یہ یہاں پہ بھی بھرپور قسم کی شیلنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو تحریک انصاف کی ایک تو یہ بھی حکمت عملی ہے کہ لوگوں کی، کہ ان کے شیل ختم ہو، انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں بڑے، یہ ختم ہو کسی طریقے سے. تو یہاں بھی ابھی تصادم ہے. آگے فیصل آباد سے نکلا ہے قافلہ، لیکن آگے جو چک یہ کمال پور ہے وہاں پہ یہ اس وقت تک جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ یہاں پہ جاری ہے. ٹیکسلا اگر آئیں تو یعنی بلکہ ایک اور اچھا جو بہت قافلہ زبردست ہے وہ ہے بھکھر. ثناء اللہ مستی خیل، آپ کو علم ہے یہ بڑے دبنگ تحریک انصاف کے رہنما ہیں. بھکھر اور میاں والی یہ دونوں ملحقہ اضلاع ہیں. یہ دونوں اضلاع بالآخر اکٹھے ہو گئے، اس لیے ہزاروں کی تعداد کے اندر یہ جو قافلہ ہوگا اس کو پولیس کو روکنا انتہائی مشکل ہوگا. وہ عمیر نیازی ہیں، ثناء اللہ مستی خیل ہیں، اور باقی جو ہے وہ اس کے اندر جو رہنما ہے، ظاہر سب کے نام نہیں لیے جا سکتے. تو وہ یہ قافلہ جو ہے وہ مل گیا، تو یہ بہت بڑی تعداد آ رہی ہے. اب دوسری طرف اٹک سے آپ آئیں تو یہاں پہ ایمان طاہر صادق، یہ پہلا قافلہ ہے جو موٹر وے پہ چڑھا ہے. پراپر ہزاروں کی تعداد میں ان کی تعداد ہے، لیکن یہاں بھی خوب جو ہے اس وقت جھڑپیں جاری ہیں، بہت خوب. یعنی یہ سمجھیں کہ اسلام آباد کے ساتھ ملحقہ جو ہے وہ راولپنڈی کے ساتھ یہ ڈسٹرکٹ ہے، تو یہاں بھی جو ہے وہ جھڑپیں بھرپور طریقے سے ہو رہی ہیں. آگے آپ آئیے تو یہاں پہ ٹیکسلا کے مقام پر جنڈال چیک پوسٹ ہے، وہاں اس وقت جو ہے وہ عمر ایوب کا قافلہ جو ہزاروں افراد پر مشتمل ہے، مانسیرا سے لے کے جو اوپر تک سارے ہیں، وہ اس قافلے کے اندر شریک ہیں. اور یہ عمر ایوب کے قافلے پر یہاں شدید شیلنگ جاری ہے. یہاں بھی جو مظاہرین ہیں، چونکہ ٹیکسلا پنجاب کے اندر ہے تو پنجاب کی حدود کے اس مقام پر جنڈال چیک پوسٹ پر یہ بھرپور قسم کی جو ہے وہ مزاحمت جو ہے وہ جاری ہے. مری روڈ پر میں نے آپ کو بتا چکا ہوں آلریڈی میدان لگا ہوا ہے، میدان جنگ بنا دیا ہے اس حکومت نے اس پورے معاملے کو، اور انہوں نے جو 8-10 دن بعد جانا تھا یہ ایسا بندوبست کرتے دکھائی دے رہے ہیں. یعنی عوام کو نظر ان کے اندر کیڑے مکوڑے یہ سمجھتے ہیں. اور جس طرح کے اچھا جیل میں جو قید عمران خان ہے وہ جو ہے وہ جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ بھاری پڑ گیا ہے. اچھا اب یہاں پہ علی امین گنڈا پور کا جو قافلہ ہے وہ اسلام آباد کی طرف چل پڑا ہے. بسم اللہ پڑھ لیا انہوں نے، دعا خیر بھی کر لی ہے، اور اب اصل جو جھڑپ ہے وہ ہونی ہے یہاں ثوابی سے آگے. آپ سمجھیے کہ اٹک یہ جو پل ہے یہ وہ مقام ہے جس کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ عبور بھی ہوگا، اور یہ بات 100% نظر آ رہی ہے اس وقت تک. دیکھیے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، پولیس کو، اداروں کو گولی نہیں چلانی چاہیے. یہ تو عوام کے خلاف ایک سمجھیں آخری حد ہوگی، کیونکہ یہ پاکستانی شہری ہیں، پرامن احتجاج کر رہے ہیں. اچھا کئی مقامات پہ ایسا بھی ہوا اسلام آباد کے اندر جہاں پہ جو ہے وہ شیلنگ، جوابی شیلنگ جو ہے وہ کی گئی ہے. اب انہوں نے پولیس سے شیل لی ہے یا جیسے بھی. فیض آباد سے شدید شیلنگ اور سیدھی گولیاں
جو ہے وہ چلانے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ یہاں پہ ہو رہا ہے سارا کچھ، جتنے قافلے تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ افراد اس وقت، میں بڑا محتاط انداز میں گفتگو کر رہا ہوں چونکہ بہت ساری جگہوں پہ میں نے کیا ہے، جو مجھے بتایا گیا ہے، جو فیڈ بیک آیا ہے، 1 لاکھ سے زیادہ افراد صرف خیبر پختونخوا سے آ رہے ہیں اس وقت، اور یہ قافلہ اس کو روکنا ناممکن ہے چونکہ قافلے 3-4 ہیں، تو چاروں طرف سے اس وقت مری کی طرف سے بھی جو ہے وہ عوام نکلی ہوئی ہے اور ان کے راستے وہاں پہ بلاک کیے گئے ہیں۔ مظفر آباد کا قافلہ آلریڈی چونکہ مانسیرا سے ہوتا ہوا وہ آگے داخل ہو چکا ہے، وہ ادھر سے موو ہو رہا ہے، اور یہ اس وقت آپ یوں سمجھیے کہ یہاں راولپنڈی کی حدود جیلم کی طرف سے اور چاروں طرف سے اور ود ان اسلام آباد اور راولپنڈی اس وقت اسلام آباد کے ایوان گھیرے میں ہے، عوامی گھیرے کے اندر ہے۔ باقی زمین پہ رکھ کے وہ کہتے ہیں نا کنٹینر رکھ کے تو اوپر محسن نقوی جیسے بندے جو نہ عوام سے ہیں، اور یہ میڈیا کا سیٹ پی سی بی اور 10 جگہ پہ وزارتیں لے کے یہ آپ پھر دوسری بات یہ ہے حکومت بھاگ چکی ہے، یعنی عملی طور پہ آپ دیکھیے پیپلز پارٹی بھاگی ہوئی ہے، اس پہ وہ صرف کوئی اس کو اون نہیں کر رہا کہ ہم اس حکومت کے ساتھ ہیں۔ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے ملک کے اندر، نون لیگ صرف پنجاب کی حد تک عظمہ بخاری کو آگے کیا ہوا ہے، باقی حکومت احسن اقبال یا چھوٹے موٹے کوئی بول دیتا ہے، عملی طور پہ وہ ایسا شو کروا رہے ہیں کہ جیسے یہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی جنگ ہے، ہم تو ویسے ہی درمیان میں ریوڑیاں کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو لہذا ہم خاموش ہیں اور یہ جو کرنا ہے کریں۔ تو اب یہ عملی طور پہ حکومت اس وقت جو ہے وہ جوکر یا جگت باز ٹائپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ ایک طرف چل رہی ہے۔ اچھا، پھر جو محسن نقوی نے بیان دیا اس نے اور غصے کو بڑھایا ہے۔ اب بشرا بی بی کے آنے کے ساتھ ہی لوگوں کے اندر اور زیادہ جو ہے وہ جذبات، تو یہ آج قافلے جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر داخل نہیں ہوں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگرچہ اسلام آباد کے گرد و نواح کے اندر کچھ قافلے پہنچ گئے ہیں، کچھ قافلے پہنچ جائیں گے رات یا صبح تک، یا رات کو آرام کریں گے، سیز فائر ہوگا دن کو دوبارہ، تو یہ اسلام آباد ممکن ہے کچھ قافلے کل پہنچ جائیں اور کچھ قافلے پرسوں پہنچے، یہ جو ہے وہ اس طرح نظر آ رہا ہے چونکہ لوگوں نے آرام کرنا ہے۔ اچھا، اب ان حالات کے اندر جو محسن نقوی کی سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی غیر ذمہ دارانہ ہے، غیر ذمہ دارانہ، چونکہ انتہائی حالات کشیدگی کے اندر اس طرح کا بیان کہ بھی کیسے قافلہ آ رہا ہے، باقی کوئی قافلہ نہیں ہے، بھائی ہارون آباد ڈیرا یعنی وہاں سے نکلے ہوئے ہیں لوگ، پولیس خانے وال یعنی ڈی جی خان سے نکلے ہوئے ہیں قافلے، ٹھیک ہے رکاوٹیں ہیں، لمبا سفر ہے، ان کو قربانیاں زیادہ دینی پڑیں گی، لیکن ہر شہر سے قصور سے ہزاروں کی تعداد میں جو انصاری صاحب ہیں ان کی قیادت میں لوگ نکلے ہیں، تو یہ ہر شہر سے لوگ نکلے ہیں۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں کارکنوں کو پیغام دیا ہے پی ٹی آئی والوں کو کہ ڈرا اور دھمکا کے کچھ نہیں ہوگا، پھر بھی کوشش کرنی ہے تو کر کے دیکھ لیں، یہ چیلنج دے رہا ہے محسن نقوی۔ اب یہ کوئی عوام سے ہوتا نا، چونکہ گھس بیٹھیے ہیں، ٹاؤٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو وہ ذمہ داریاں دے دی جاتی ہیں، کل کو ان کا کیا نقصان ہے، انہوں نے سائڈے ہو جانا ہے، چینل ان کے چل رہے ہیں، وہاں پہ یہ اس طرح کی پی ٹی آئی والوں کی ذہنیت دیکھیں کہ اس روٹ کو بلاک کرنے کی کوشش کی جہاں سے غیر ملکی مہمان آ رہے ہیں، یہ شرم تو تمہیں آنی چاہیے، تم پرامن جو ہے وہ یہ کیوں کھلواڑ تو آپ نے راستے آپ نے بند کیے، وہ بھائی ان کو آپ آنے دیں، ایک جگہ دیں، اس پہ آگے وہ پروٹیسٹ کریں، یعنی آپ دیکھیں اسلام آباد کے شہریوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے، بھائی اسلام آباد کے شہریوں کو آپ سے خطرہ ہے، ان مظاہرین سے خطرہ نہیں ہے۔ تو موبائل سروس چل رہی ہے، انٹرنیٹ سروس بند ہے، اب روٹ کلیئر ہے، ہم مہمانوں کو لے کر آئیں گے، اور یہ ساری چیزیں جو وفد آنا ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ کل رات کو افغانیوں کو پکڑا ہے، آج بھی افغانی آ رہے ہیں، ان کو پکڑا جا رہا ہے، ان سے پوچھا جائے یہ احتجاج پاکستانی کر رہے ہیں یا باہر سے لوگ، یہ اس طرح کی باتیں کر کے تو یہ گھبرائے ہوئے ہیں، بالکل ان کی کانپیں ٹانگی ہوئی ہیں، حکومتی لوگ پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، محسن نقوی ٹائپ جو لوگ ہیں ان کو آگے کیا ہوا ہے، اور عوام کو لڑا دیں، یعنی اداروں کو، عوام کو ایسے جیسے نعرہ حیدری لگا رہے ہیں۔ عوام نے ٹیکس پیئر، یہ عوام جو آ رہی ہے بھائی، اسی کے ٹکڑوں پہ آئی جی اسلام آباد اور تمام اہلکاروں کو تنخواہ دی جا رہی ہے،
تو ایسے یعنی کہ جیسے ہم، تو یہ ان جیسے لوگوں کو، یہ جو پہلے ہی تحریک انصاف والوں نے اٹھایا ہوا ہے جھنڈا کہ ہم سب کو فتح مکہ کے ماڈل پہ جو ہے وہ معاف کر دیں گے، پھر ان کے اور حوصلے بلند ہوتے ہیں. بھئی آپ ان کو کہو کہ ہم اقتدار میں آئیں گے اور ایک ایک کو قانون اور آئین کے مطابق جو تبدیلیاں کرنی پڑی جہاں تبدیلی کر کے نشان عبرت بنائیں گے تاکہ آئندہ عوام کے خلاف کوئی بھی جنگ نہ کر سکے. تو یہ بنیادی طور پہ یہ چیزیں جو ہے وہ اس پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھئی تحریک انصاف نے ویسے ہی ان کو کل اپنی دل چاہے کابینہ میں رکھ دیں، اتنی نرمی. تو یہ حالات ہیں. اس وقت قافلے راستے میں ہیں، ٹکراؤ ہو رہا ہے، شیرنگ ہو رہی ہے. اب ان قافلوں کی حفاظت، وہ پلاننگ اور منصوبہ بندی جو ہوگی ان کی، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو 1-2 دن لگیں گے بہت سارے لوگوں کو اسلام آباد پہنچنے میں، لیکن اسلام آباد سے اتنے لوگوں کو روکنا یہ ناممکن ہے. یہ بات آج جو ہے وہ بالکل نظر آ گئی. اب دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. آج کی رات خوفناک ہو سکتی ہے، حکومت کے ارادے کچھ اچھے نہیں ہیں. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. پاکستان زندہ باد.